اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارا عنوان آداب فہم قرآن ہے اور ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے فہم کے لیے جو آداب بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے یا جن پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، وہ آداب جن کے ذریعے سے ہم قرآن کو سمجھ سکیں، جن کے ذریعے سے ہم قرآن میں داخل ہو سکیں، اور وہ آداب ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم قرآن میں خدا کیا ہم سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، پروردگار عالم ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، خدا ہم سے کیا طلب کرتا ہے، اور قرآن کو بحیثیت منشور ہم اپنی حیات میں کس طریقے سے شامل کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ڈال سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں میں داخل ہونے کے لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن کے فہم کے لیے اس کے آداب کا ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔ آداب فہم قرآن میں کیونکہ تذکرہ آداب کا ہے اور آداب کے معنی آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ انسان کے فعل میں جب خوبصورتی آ جائے، حسن آ جائے، جب انسان کے کام میں جو وہ انجام دے رہا ہے وہ زیبا ہو جائے، وہ خوبصورت ہو جائے، یہ اس کے آداب ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کام آداب کے ذریعے سے مزید مزین ہو جاتا ہے، مزید خوبصورت ہو جاتا ہے۔ آداب فہم قرآن میں ہم نے جو آداب بیان کیے ہیں اب تک آپ کے سامنے، پہلا ادب وہ درک عظمت کلام ہے، یعنی ہمیں علم ہو، ہمیں معلوم ہو کہ وہ کلام کہ جس میں ہم وارد ہوئے ہیں، جس کے اندر ہم داخل ہوئے ہیں، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی بڑائی کیا ہے، وہ کس کا کلام ہے، وہ شخص وہ کس قدر کتنی بڑی ہستی ہے کہ جس کا وہ کلام ہے، جو پروردگار عالم جیسی ہستی ہے۔ تو عظمت کلام کا سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ کس کا کلام ہے اور یہ معلوم ہو کہ اس کلام کی عظمت کیا ہے۔ اور دوسرا ادب جو آپ کے سامنے بیان ہوا، طہارت قلب، ہمارے قلب کی، ہمارے دل کی طہارت اس فہم قرآن کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور تیسرا ادب جس میں ہم وارد ہوئے تھے اپنے پچھلے درس میں، وہ تیسرا ادب تھا حضور قلب، یعنی اپنے قلب کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ مکمل طور پر قرآن پاک میں داخل ہو جانا، قرآن پاک میں اتر جانا، اس کے اندر وارد ہونا، لیکن حضور قلب کے ساتھ مکمل طور پر ہم ہر چیز سے کٹ کر، ہر چیز سے جدا ہو کر فقط اور فقط قرآن کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور آداب فہم قرآن میں جو چوتھا ادب ہے وہ ہے تدبر در قرآن، یعنی قرآن میں تدبر کرنا۔ تدبر کا معنی کسی چیز کے ایسے پنہا حصے تک پہنچنا کہ جس کے سامنے بہت سے پردے حائل ہوں، جس کے سامنے بہت سی دوسری چیزیں جس کے اوپر چڑھی ہوئی ہوں، جس کے اوپر بہت سے غلاف چڑھے ہوئے ہوں، جس کے اوپر بہت سی دوسری چیزیں پڑی ہوئی ہوں، ان سب کو ہٹا کر کسی چیز کی حقیقت کو پا لینا، اس چیز کی حقیقت تک پہنچ جانا، یعنی غور و فکر کے ذریعے سے کسی حقیقت کی تہ میں اترنا، تمام پردوں کو ہٹا دینا، پنہا ہو جو پردوں کے اندر جو چیز پنہا ہوتی ہے، جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کو اپنی دسترس میں لے لینا، یعنی کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی حقیقت ہے، ہمیں پتا تو ہے اس کی حقیقت کا، علم تو ہے ہمیں کہ وہ ایک ایسی حقیقت، کوئی قیمتی ترین حقیقت ہے، لیکن ہم اس چیز سے غافل ہیں کہ وہ حقیقت ہے کہاں۔ کئی پردے، کئی راز اس کے اوپر موجود ہوں، اور اس کے بعد ان رازوں کو ہٹایا جائے، ان پردوں کو ہٹایا جائے، اس کے اوپر تمام چیزوں کو ہٹانے کے بعد اس حقیقت کے اندر داخل ہو جایا جائے، اس کو تدبر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے دبور کہتے ہیں نا، کہ دبور یا دبر کہتے ہیں کہ چھپے ہوئے حصے کو، جو مخفی حصہ ہوتا ہے اس کو دبور یا دبر کہتے ہیں۔ کوشش کر کے اس مخفی، اس چھپے ہوئے حصے سے حقیقت کو نکال لینا تدبر کہلاتا ہے، یا اس تک رسائی کو حاصل کر لینا یہ تدبر کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے زمین ہے، یا ہم آسمان کی مثال بھی لے سکتے ہیں۔ ہم جب آسمان پر دیکھتے ہیں تو آسمان پر چاند ہیں، ستارے ہیں، بادل ہیں، یہ سب کچھ ہمیں آسمان پر ظاہری نظر آتا ہے، یہ ظاہر ہے آسمان پر، اس کے پیچھے کئی حقیقتیں پنہاں ہیں۔ اسی طرح جیسے زمین ہے، اگر اس پر مٹی ہے یا ریت ہے
اگر اس کو ہٹایا جائے، کیونکہ وہ پردہ ہے، وہ ریت پردہ ہے، پھر مٹی پردہ ہے، پھر اس کے نیچے کئی تہیں ہیں، یعنی کئی تہوں کو ہٹانے کے بعد ہم کسی حقیقت تک پہنچ جائیں. مثال کے طور پر اگر ہمیں پانی زمین سے نکالنا ہے تو اس طرح نہیں ہوگا کہ جو زمین کی بلند نظر آ رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بلند پہ اسی کے اوپر سے آپ کو پانی مل جائے گا. پانی چونکہ ہے اس کے لیے تدبر لازمی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس زمین کو پہلے اس پر سے جو پہلی طے ہے وہ زمین کی ہے یا مٹی کی ہے، خاک کی ہے، اس طے کو ہٹائیں گے. اس کے بعد اس کی نچلی چند تہی ہوں گی، اس میں وارد ہوں گے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک سخت طے ہوگی. سخت طے کے بعد پھر جب نیچے جائیں گے تو پھر آپ کو ایک پانی کی جو لیئر ہے، جو طے ہے، آپ کو ایک زمین کے حصے میں پانی مل جائے گا. یعنی آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے تدبر کیا ہے، آپ نے کئی پردوں کو ہٹا کر، کئی تہوں کو ہٹا کر آپ نے پانی کو حاصل کیا ہے. یہ تدبر ہے. بعض حقیقتوں کے سامنے جسمانی پردے حائل ہوتے ہیں، جیسے میں نے ابھی زمین کی مثال دی. یہ جسمانی پردے ہیں، ان کو انسان ہاتھوں سے ہٹا لیتا ہے، ان پردوں کو ہٹا لیا جاتا ہے. آسان ہوتا ہے انسان کے لیے، اتنا مشکل نہیں ہوتا پردوں کو ہاتھوں سے ہٹانا. کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر جسمانی ہوتی ہیں، جسمانی حقیقتیں نہیں ہوتی. وہ ان حقیقتوں پہ سے پردوں کو ہٹانا وہ تدبر کا کام ہے. وہ واقعاً ذرا مشکل کام ہے. انسان کے جس طرح سے ہوتا ہے تکلم میں، انسان کے یا کام میں بھی بعض اوقات انسان کے، تعلیم میں انسان کے، تکلم میں انسان کے، کلام میں انسان کے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مخفی راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کھل کے گفتگو نہیں ہوتی. بعض اوقات ہوتا ہے کہ گفتگو بہت کھل کے ہوتی ہے، ہر چیز ایک ایک نقطہ واضح ہو رہا ہوتا ہے، ہر بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، ہر بات دل میں اتر رہی ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اس نے اپنی گفتگو میں کہنے کی کیا کوشش کی ہے. یعنی وہ اس کو واضح طور پر بیان نہیں کرتا. کچھ پردوں میں انسان اپنے تکلم یا اپنے کلام کے ذریعے سے کچھ پردوں کے پیچھے اپنی بات کو واضح کر رہا ہوتا ہے. جس طرح اب ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ آسان کر کے آداب فہم قرآن کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے. یعنی وہ جو صاحب کتاب نے جس کو بہت آسان کیا ہے، کوشش اپنی طرف سے کی ہے، لیکن پھر بھی ہم جیسے لوگوں کی علم میں اتارنے کے لیے، سینوں میں اتارنے کے لیے اس کو مزید آسان کر کے یعنی ایسی گفتگو یا ایسا کلام ہو جائے کہ جو کوئی پردوں میں نہ چھپا ہو، جس کی ایک ایک گفتگو، کیونکہ عالم جب گفتگو کرتا ہے تو عالم کا معیار بہت بلند ہوتا ہے. اب عالم کا جب معیار بلند ہوتا ہے، وہ اپنے معیار کے حساب سے گفتگو کرتے ہیں. خاص طور پہ یہ جو تفاسیر قرآن کرتے ہیں، ان کا معیار اتنا بلند ہوتا ہے کہ ان کے سامنے جو طلاب ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ ہم جیسے نہیں ہوتے. ان کے سامنے جو طلاب ہیں وہ بھی علماء ہی ہوتے ہیں. وہ جو آنے والے دور کے مجتہدین ہوتے ہیں یا آنے والے دور کے بڑے بڑے جید علماء ہوتے ہیں، تو ان مفسر قرآن کے سامنے جو ہیں، بڑے بڑے علماء کے آگے یا ان مجتہدین کے آگے جو تعلیم حاصل کر رہے ہوتا ہے، ان کا لیول بھی اتنا ہی بلند ہوتا ہے. تو وہ اسی لیول کے حساب سے گفتگو کرتے ہیں. تو وہ جو سننے والے ہوتے ہیں، وہ اس میں سے تدبر کر کے پردوں کے اندر سے اس بات کو نکال لیتے ہیں. لیکن ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگ اس طریقے سے اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کلام کو آسان کر کے، واضح کر کے، یعنی پردوں کو ہٹا کر اور پنہا کر دیا جاتا ہے، اس کو واضح کر دیا جاتا ہے اس حقیقت کو تدبر کے ذریعے سے. اسی طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کے کلام میں جس طرح سے بعض شعراء ہوتے ہیں، اپنی بات کو شعر میں کہہ دیتے ہیں. اب جو شعر سے واقف نہیں ہے یا اس طرز سے واقف نہیں ہے، اس کلام سے واقف نہیں ہے جو اس شعر میں کہا گیا ہے، اس شاعری میں کہا گیا ہے، تو کیا ہوتا ہے، وہ صاف واضح نہیں ہوتا، تو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا. اس کو سمجھنے کے لیے تدبر کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اس شعر میں اترنے کی، اس میں داخل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے علامہ اقبال کے کئی شعر ایسے ہیں کہ جو ہم بچپن سے، کئی نظمیں ایسی ہیں اقبال کی جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، اپنی اسمبلی میں، اسکولز میں ہمارے پڑھا، مطلب ہمیں بس پڑھتے تھے، ہم شوق تھا، اچھا لگتا تھا، پڑھ لیتے تھے. لیکن اس کلام میں کیا ہے، ہم کبھی داخل ہی نہیں ہوئے، ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلا. یعنی اقبال نے اپنے کلام میں کچھ پردوں کے ذریعے سے اپنی بات کو سمجھایا تھا. ہمیں وہ کیوں نہیں سمجھ میں آیا، ہم کبھی وارد ہی نہیں ہوئے اس میں، ہم نے کبھی تدبر ہی نہیں کیا، بس اچھا لگا اور ہم نے کسی نے اس کی طرز بنا دی اور اس کلام کو پڑھ لیا گیا، اور بس وہ بچپن سے وہ حفظ ہے، یاد ہے،
وہ سب کچھ، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا معنی و مطلب کیا ہے. لیکن جو راز کو پنہا کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو حقیقتوں کو کھولنے والے ہیں، وہ جو حقیقتوں میں وارد ہونے والے ہیں، وہ جو تدبر کرتے ہیں، وہ ان رازوں تک پہنچ جاتے ہیں، ان کی تشریح کر لیتے ہیں، ان کو واضح کر لیتے ہیں، اس کلام کو کھول لیتے ہیں. اسی لیے جب کوئی شعر میں گفتگو کرتا ہے تو اس کو کھولنے کی، یعنی کہ مخفی گفتگو ہوتی ہے، پھر اس کو کھولا جاتا ہے. کھولنے والا، میں آسان کر دوں کہ وہ کھولنے والا جو ہے گویا کہ وہ تدبر کر رہا ہے. اس شعر سے بات کو واضح کرنے کے لیے تدبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو بس اگر انسان قرآن کی خدمت میں آئے، فرض کیا کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عظمت کلام بھی درک کر لی ہے انسان نے، اب انسان کا قلب بھی پاکیزہ ہو گیا ہے، انسان طہارت قلب بھی اس کو نصیب ہو گئی ہے، حضور قلب بھی ہے، ان تمام چیزوں سے ہٹ کر وہ مکمل طور پر متوجہ ہو گیا ہے قرآن میں، اور اب اس کا ادھر ادھر کسی سمت میں دھیان نہیں ہے. وہ مکمل قرآن کے اندر اتر چکا ہے، یعنی تمام تعلقات کاٹ کر ارد گرد کے تمام سسٹم سے وہ جدا ہو گیا ہے. اور جدا ہونے کے بعد اب وہ قرآن میں داخل ہو گیا ہے. قلب پاک ہے، قلب نورانی ہو چکا ہے، مطلب اس نے پاک کر لیا، تطہیر کر لی ہے، حاضر ہو چکا ہے، عظمت کلام کا علم ہو چکا ہے. سب کچھ کرنے کے بعد اب جب انسان کلام میں داخل ہوتا ہے، وہ لحظ نہیں کرتا ہے، وہ دوسرے سسٹم میں داخل نہیں ہو رہا ہے، دنیاوی عمل سے وہ بالکل بے دخل ہو گیا ہے. ان سب کے باوجود مگر درہین حال وہ انسان تدبر نہیں کر پاتا، یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود تدبر نہیں کر پاتا قرآن میں. یعنی متوجہ ہے، محو ہے قرآن میں، لیکن کہاں متوجہ ہے؟ تعبیرات قرآن پہ. جس طریقے سے اس قرآن میں اترنا چاہیے تھا، بھلے وہ پوری پاکیزگی کے ساتھ اترا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس طریقے سے نہیں اترا. اس کی مثال میں اس طرح دوں گی کہ جیسے قاری ہوتے ہیں نا، قرآن کی جو قرأت کرتے ہیں، یہ قرأت جب کرتے ہیں تو یہ قاری حضرات عام نہیں، آسان نہیں ہوتا یہ کام. یہ ہم جیسے لوگ، عام لوگ نہیں کر سکتے ہیں. قرأت کرنا، اس کے لیے کئی سالوں کی محنت ہوتی ہے، اس چند سال لگاتے ہیں، اس پر محنت کرتے ہیں، یعنی مخارج کو دیکھنا ہوتا ہے، پھر اس کو اس کے مطلب دہن کے حساب سے اس کو جو ہے وہ لہجہ بنانا ہوتا ہے، پھر اس آواز کو نکالنا ہوتا ہے. وہ پوری تجوید کے جو قوانین ہیں ان کے حساب سے پورے سیٹ اپ کو دیکھ کر، اور مطلب یہ کہ ایک ظاہر ہے یہ بھی ایک علم ہے. تو یہ سب کچھ دیکھ کر انسان جو ہے وہ یہ قرأت کرتا ہے قرآن کی. اب یہ قاری حضرات جو قرأت کرتے ہیں، ظاہر ہے اس کی مشق بھی کرتے ہیں، اس میں مشقت کرتے ہیں، اس میں جدوجہد کرتے ہیں، اس میں کوشش کرتے ہیں، اور بہت زحمت درکار ہوتی ہے. جو قرأت سن کر ہم بس سبحان اللہ ماشاء اللہ کر لیتے ہیں نا، اس کے پیچھے اس کی کئی محنتیں ہیں، کئی زحمتیں ہوتی ہیں قاری کی، جن سے وہ گزر رہا ہوتا ہے. مگر پھر بھی یہ تدبر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ وارد کہاں ہوئے، وہ الفاظ قرآن میں ہیں. قرآن فہمی کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے اندر داخل ہونے کے لیے قرآن خود دعوت دیتا ہے تدبر کی. یعنی یہ ادب بہت ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، کہ قرآن آپ کو دعوت تدبر دے رہا ہے، دعوت تعقل دے رہا ہے. یعنی انسان ظواہر سے آگے نکلے. جو ظاہراً آپ کو لفظ نظر آ رہے ہیں، جو ظاہراً آپ کو قرآن میں چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان سے کہیں آگے نکل کر وہ جو پوشیدہ حقیقتیں ہیں ان میں اترنا ہے قرآن کے اندر. ان ظواہر کے پیچھے نورانیت ہے، جو حقیقت قرآن ہے، جو حقیقت علم الہی ہے، جو حقیقت ہے، اس تک اترنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اگر حفظ کے لیے کہا بھی گیا ہے، یعنی کہ بہت سی روایتیں ملتی ہیں ایسی کہ جس میں بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے، حفظ قرآن کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، قرآن کی قراءت کا، قرآن کی تلاوت کا بہت زیادہ اجر و ثواب بے شک ایسا ہے کہ ہے. لیکن کیوں کہا گیا حفظ کے لیے اتنا اجر و ثواب کیوں رکھا گیا؟ اس کی حکمت تھی. حفظ اس لیے کہا گیا کہ قرآن میں جب تدبر کا وقت آئے گا، جب قرآن میں سمجھنے کا وقت آئے گا، جب قرآن میں اترنے کا وقت آئے گا، تو وہ انسان جس کو قرآن حفظ ہوگا، تدبر کرے گا، تو قرآن اس کے سامنے ہوگا. یعنی ہر آیت حافظ کے سامنے عیاں ہوگی. اب اس کے لیے تدبر کرنا آسان ہو جائے گا. اب اس کے سامنے اس حقیقت کو کھولنا، غور کرنا، اس میں تفکر کرنا آسان ہوگا، کیونکہ آیتیں اس کے ذہن میں موجود ہیں، آیتیں اس کی عقل میں موجود ہیں، آیتوں کو اس نے حفظ کیا ہوا ہے، اس کے حافظے میں آیتیں موجود ہیں.
قرآن جب انسان کے حافظے میں موجود ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کا اجر رکھا ہے کہ حافظے میں ہوگا، اس کے بعد آٹومیٹیکلی انسان تدبر کی طرف آنا شروع ہو جائے گا، اور جب انسان تدبر قرآن کی طرف آئے گا تو یقیناً قرآن کی حقیقتیں اس کے سامنے، اس علم کی حقیقتیں اس کے سامنے کھلتی چلی جائیں گی۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم کا فرمان ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، کہ اگر وہ غیر خدا کی جانب سے ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا۔ یعنی تدبر کرنے سے یہ علم ہو جاتا ہے، اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن میں اختلاف اور تضاد نہیں ہے۔ سب سے بڑی حقیقت جس پر اکثر ابحاث ہوتی ہیں، جس پر اکثر جھگڑے ادھر ہو رہے ہوتے ہیں، جس پر اکثر جو ہے وہ مطلب آپس میں مختلف مسالک میں بھی یہ بات ہو رہی ہوتی ہے، باقی دوسروں سے بھی یہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسا ہوتا ہے، بہت زیادہ فسادات، بہت جھگڑے اور بہت زیادہ جو ہے وہ مناظرے بھی چل رہے ہوتے ہیں، یہ سلسلے چل رہے ہوتے ہیں، صرف اس چیز میں کہ کوئی آیت پکڑ لیتے ہیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے یا اس میں ہے یا نہیں ہے، مطلب تضاد کو، اختلافات کو دیکھتے ہیں، جبکہ خدا خود فرما رہا ہے کہ تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہو۔ یعنی تدبر کے لیے بلایا گیا ہے، تدبر تمہیں کہاں تک لے کر جائے گا؟ تدبر ہی تو بتائے گا کہ اس میں اختلاف نہیں ہے، تدبر ہی تو بتائے گا کہ اس میں کسی قسم کا تضاد نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی تکرار نہیں ہے۔ تدبر کرنے سے پتہ چلے گا قرآن کی آیات ٹکراتی نہیں ہیں آپس میں، قرآن کی آیات ایک دوسرے کی، یہ قرآنی آیات جو ہیں وہ ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتی ہیں۔ قرآن بڑے تسلسل سے ہر آیت کو خدا نے، پروردگار عالم نے بڑی تسلسل کے ساتھ اتارا ہے، بہت بہترین انداز سے، بہت بہترین اور کامل کتاب ہے قرآن۔ اگر اس پر تدبر انسان کرے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے نا کہ قرآن میں، ابھی میں نے کہا نا کہ قرآن میں تکرار نہیں ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ تدبر کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ قرآن میں تکرار نہیں ہے۔ اب آپ نے جب یہ سنا کہ قرآن میں تکرار نہیں ہے، یقیناً آپ توجہ کریں گے، کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں تکرار نہیں ہے؟ کچھ نہ بھی دیکھا جائے، بہت سی آیتیں ہیں جو بار بار آ رہی ہیں، لیکن کچھ نہ بھی دیکھا جائے، انسان کہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی تو بار بار آ رہا ہے۔ مطلب انسان تدبر کرنا چاہیے، انسان کو سوچنا چاہیے اس چیز کے اوپر، لیکن خدا فرما رہا ہے کہ اس میں تکرار نہیں ہے، یہاں تک کہ بار بار تکرار ہونے والی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعض جو اصحاب تدبر ہیں، جنہوں نے تدبر کیا ہے قرآن پر، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بسم اللہ جو قرآن میں بار بار تکرار ہوئی ہے، یہ بھی تکرار نہیں ہوئی، بلکہ ہر سورہ، ہر آیت میں ہر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معانی الگ ہے، اس کی حقیقت الگ ہے۔ ہر آیت میں جب بھی بسم اللہ دوبارہ آتی ہے تو اہل تدبر فرماتے ہیں، اصحاب تدبر فرماتے ہیں کہ یہ بالکل مختلف ہے، اس کا معنی، اس کی حقیقت بدل جاتی ہے، اس کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ اب ہم اور آپ کہیں کتنا عجیب ہے، لیکن اگر یہ عام انسان کہے تو انسان کہہ سکتا ہے کہ بڑی عجیب سی بات ہے، عام بندہ کہہ رہا ہے، ہم جیسا بندہ کہے یا کوئی عام انسان کہے یا کوئی ذاکر کہے ممبر پر، تب بھی آپ کہیں کہ یہ کیسی گفتگو ہے، یہ کیسی بات ہے۔ لیکن یہ کسی عام شخص کی بات نہیں ہے، یہ کسی اہل تدبر میں سے کسی عام اہل تدبر کی بات نہیں ہے، بلکہ علامہ طباطبائی ان کا بیان ہے کہ وہ جن کی ذات ہی ایسی تھی کہ جو مکمل طور پر، جنہوں نے قرآن کو اپلائی کیا ہوا تھا اپنی زندگی میں، جن کا قلب نورانی تھا، جن کی حیات نورانی تھی، جن کی زندگی ہی قرآن میں گزری ہے، انہوں نے جتنا کام کیا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جن کی زندگی ہی تدبر قرآن میں گزری ہے، قرآن پر کام کیا ہے انہوں نے مسلسل، قرآن پر ورکنگ کی ہے انہوں نے مسلسل، ان کی پوری زندگی جو ہے وہ بہت نورانی زندگی گزری ہے، اور خدا اسی حیات کو، وہ جو ان کی قرآنی زندگی تھی، خدا اسی حیات کو کہتا ہے کہ یہ حیات طیبہ ہے۔ خدا جو ایک اور دیگر حیات عطا کرتا ہے انسان کو اس حیات دنیاوی کے اندر، وہ وہی حیات ہوتی ہے جیسے علامہ طباطبائی کی ہے کہ وہ حیات طیبہ ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں تکرار نہیں ہے، ان کا بیان ہے، یہ بار بار نہیں آ رہی، یعنی کہ اسی سورہ کا اسی معنی میں تکرار نہیں ہے، الغرض اسی معنی میں تکرار، یعنی آپ کو نظر آئے گا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن نہ، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تکرار ہو رہی ہے بار بار، اس کا معنی یہ ہے کہ تکرار نہیں ہو رہی، بلکہ ہر دفعہ جب یہ آتی ہے تو الگ معنی اور الگ حقیقت کے ساتھ آتی ہے۔ تدبر یعنی بسم اللہ کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کو سمجھنا، اس کے معنی، اس کی حکمت، اس کے پیچھے راز، اس کے پیچھے جہد
اور اس کے پیچھے جو کچھ حقیقت ہے اس کو سمجھ لینا. الرحمن الرحیم پر تدبر، یہ ہے قرآن پر تدبر. مثلا جیسے دوسرے مسالک ہیں، دوسرے مسالک میں یہ کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب انسان پڑھتا ہے یہ تب پڑھنا چاہیے کہ جب آپ کسی اچھے کام کی ابتدا کرتے ہیں، ہے نا. آپ نے بھی سنا ہوا ہوگا، اور ہم لوگ بھی بہت سے جو کام ہیں وہ ابتدا اسی لیے کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. جو اچھا کام ہے اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہونی چاہیے. باقی مسالک میں یہ ہے کہ مطلب بہت سختی سے اس چیز پر عمل ہے کہ ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرنی چاہیے، اس سے کام بہتر ہو جاتا ہے. اگر ایسا ہے، فرض کیا کہ اگر اس کا معنی فقط یہ لیا جائے، باقی کسی حقیقت میں داخل نہ ہوں ہم، اور ہم فقط اس کا یہ معنی لے لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی شروع اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے، ہم نے اس کا بس ہر کام شروع اللہ کے نام سے، ہر چیز رحمان الرحیم اللہ کے نام سے شروع اللہ کے نام سے. اب ہم نے قرآن کو کھولا، 30واں پارہ نکالا، مختصر ترین میں سمجھانے کے لیے بیان کرنا چاہ رہی ہوں. ہم نے 30واں پارہ نکالا. اب 30واں پارہ جب ہم نکالیں گے تو اس میں جز بجز ہر اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر آیے ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اب میں نے جب قرآن کو کھولا تھا تو میں نے تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا تھا، لیکن پھر میں جب سورہ پڑھتی ہوں نیا پھر بسم اللہ آ جاتی ہے، پھر میں سورہ پڑھتی ہوں نیا اس کی تلاوت کرتی ہوں تو پھر بسم اللہ آ جاتی ہے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے تو ایک اچھے کام کی ابتدا ایک دفعہ بسم اللہ سے کر لی ہے، لیکن ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ کا آنا کیا معنی دیتا ہے؟ یہی علامہ طباطبائی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر سورہ میں وہ ایک الگ حقیقت کے ساتھ، ایک الگ معنی کے ساتھ اور ایک الگ جہت کے ساتھ آ رہا ہے. اس بسم اللہ کا ہر آیت میں سورہ میں آنا یہ الگ جہت ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ قرآن میں تدبر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن کی طرف آؤ، تدبر کرو، سوچو سمجھو. ہم بعض بہت عام سی حقیقتیں ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں. خود پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ سورہ صاف میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ یہ کتاب ایک مبارک کتاب ہے، ہم نے جسے آپ کی طرف نازل کیا اور صاحبان عقل نصیحت حاصل کریں. یہ کتاب ہم نے آپ پر اتاری تاکہ اس کی آیات میں تدبر کریں. ہم نے یہ کتاب آپ پر کیوں اتاری ہے؟ خدا نے وجہ بیان کی. وجہ یہی ہے کہ اس کی آیات پر تدبر کریں تاکہ اس کی آیات کی تہ میں موجود مطالب تک پہنچ سکیں. یعنی آیات پر تدبر کا حکم دے رہا ہے، دعوت تدبر دے رہا ہے پروردگار عالم. کس لیے؟ کہ آؤ سمجھو، سیکھو اس کو. اور خود یہ نقطہ سمجھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ کون لوگ سمجھیں گے؟ عام انسان شاید اس چیز کو نہ سمجھ سکے. یوں عقول انسان کی مکمل کام کرتی ہیں، یعنی آپ کی عقل، آپ کی فہم، آپ کا ارادہ، آپ کا سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، بڑا کام کر رہا ہوتا ہے. یعنی دنیاوی معاملات میں ہم بڑے تیز ہوتے ہیں، ہم بڑے آگے جا رہے ہوتے ہیں، بڑا فاسٹ ہوتے ہیں، ہر کاروبار زندگی کے اندر ہر چیز میں ہم بڑے تیز ہوتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے دین کی، جب بات آتی ہے تدبر قرآن کی، جب بات آتی ہے دینی سیٹ اپ کی، دینی اعتبار سے، تو ہم ایک دم بالکل بھولے ہو جاتے ہیں. ہمیں تو کچھ نہیں پتا، ہمیں تو کچھ علم نہیں ہے. بہت سے ایسے شرعی مسائل ہیں کہ انسان بس اپنی مرضی سے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ، اور پھر وہ ہمیں تو نہیں پتا تھا. جب بعد میں آپ ان کو غلطی بتائیں ان کی تو وہ کہتے ہیں ہمیں علم نہیں تھا. علم کے ذریعے خدا نے آپ کو عطا کیے ہیں، آپ ان تک رسائی بھی حاصل کر سکتے ہیں. اب یہ سستی ہے آپ کی کہ آپ ان تک رسائی حاصل نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس معاملے میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم معصوم ہیں، ہمیں کچھ علم نہیں ہے. قرآن تدبر کا حکم کن کو دے رہا ہے؟ تدبر کی دعوت کن کو دے رہا ہے؟ نا عام بندوں کو. تدبر کی جو پروردگار دعوت دے رہا ہے وہ اولو الالباب کو دے رہا ہے، وہ جو اہل لب ہیں. جیسے بادام ہوتا ہے نا یا اخروٹ ہوتا ہے، اس کی ایک اوپری تہ ہوتی ہے چھلکا جس کو کہتے ہیں ہم، اس کے اندر جو اصل گودا ہوتا ہے اس کو لب کہتے ہیں. اہل لب یعنی یہ جو ہماری کھوپڑی ہے اس کے اندر جو دماغ ہے، اس کے اندر جو لب ہے، جو اصل حقیقت ہے، جو واقعاً عقل ہے، عقل انسانی ہے،
قرآن اس کو اشارہ کر رہا ہے اپنی طرف آنے کے لیے، وہ اولو الالباب کو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کو دعوت فکر ہے، آپ آئیں اور قرآن میں تدبر کریں۔ امام علی علیہ السلام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ متوجہ رہو، خبردار رہو کہ جس قرات میں تدبر نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ یعنی آپ قرات کر رہے ہیں اور مسلسل قرات کر رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں کہ اگر تدبر نہیں ہے تو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی حاصل نہیں ہے۔ اور ایک اور جگہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہی فرمان ہے، امام فرماتے ہیں اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس میں غور و فکر نہ ہو۔ یعنی کوئی بھی عبادت ہو، یعنی کہ صرف ایک کی بات کی امام نے، اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس میں غور و فکر نہ ہو، اور اس قرات میں کہ جس میں تدبر نہ ہو۔ یعنی اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں جس میں غور و فکر نہ ہو، اور اس قرات کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس میں تدبر نہ ہو۔ یعنی آپ فقط پڑھے جا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کچھ حاصل اس سے نہیں ہو رہا، آپ فکر نہیں کر رہے، آپ سوچ نہیں رہے، آپ کا دماغ نہیں اس طرف جا رہا کہ کیا حقیقت ہے۔ وہی بات کہ اس کی عظمت کو بھی درک نہیں کر پا رہے آپ اس حضور قلب کے ساتھ داخل نہیں ہو رہے ہیں، اس کے اندر اس پر تدبر نہیں کر رہے ہیں آپ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں جلدی جلدی جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، جلد از جلد قرآن کو پڑھنا چاہتا ہوں، مکمل کتاب کو، تو مجھے بتائیے کہ میں کم سے کم کتنے عرصے میں اس کو ختم کروں قرآن کو۔ تو رسول نے فرمایا کہ 3 ماہ میں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس سے بھی جلدی بتائیں کہ میں اس سے بھی جلدی اس کو پڑھ سکوں، اس سے بھی جلدی ختم کر سکوں۔ رسول اکرم نے فرمایا 1 مہینے میں۔ جب 1 ماہ کا سنا اس نے تو پھر اس نے کہا کہ نہیں، میں تو فارغ ہوتا ہوں سارا دن، میرے پاس تو کوئی کام نہیں ہوتا، میں کوئی کام دھندا کام کاج کچھ نہیں کرتا ہوں، بس جب میں صبح کو اٹھتا ہوں اس کے بعد سے میں سارا دن فارغ ہوں، مجھے بتائیے کہ اس سے بھی کم وقت میں جلد از جلد تلاوت کر سکوں، پڑھ سکوں، قرات کر سکوں، تو مجھے اس سے بھی کم ٹائم میں آپ بتائیے کہ اس سے زیادہ کم اور کتنے کم میں قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ تو رسول اکرم نے فرمایا، جب اس نے اتنا زیادہ پوچھا تو 3 ماہ، پھر 1 مہینہ، اور پھر رسول اکرم نے فرمایا کہ 1 ہفتہ، 1 ہفتے میں تم اس کی تلاوت کر لو۔ پھر اس نے رسول سے کہا کہ رسول اللہ اس سے بھی زیادہ جلدی، رسول نے کہا نا، اس سے زیادہ جلدی قرات ختم، قرآن ختم، اس سے زیادہ جلدی کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں، 1 دن میں قرآن ختم، 1 گھنٹے میں قرآن ختم، اور 1 سانس میں آیتیں ختم، اور مطلب ایک ہوتا ہے نا، اس طرح سے مقابلے بازی چل رہی ہوتی ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن رسول کہہ رہے ہیں نا اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں اجازت نہیں ہے اس سے زیادہ جلدی کی؟ کیونکہ اگر اس سے زیادہ ہوگے تو تم تدبر نہیں کرو گے قرآن پر، اسے جب پڑھو گے تو اس پر تدبر لازمی ہے، اس پر غور لازمی ہے، فکر، ورنہ تو تم بس ایک تسلسل سے چلتے جاؤ گے، رٹے لگاتے چلے جاؤ گے، بس ختم۔ پھر کیا فائدہ ہوا قرآن کا؟ پھر کیا فائدہ ہوا اس کے نازل ہونے کا؟ پھر کیا فائدہ ہوا اس کو ہدایت کی کتاب کہنے کا؟ کیا فائدہ کہ جب آپ اس کو فقط پڑھنے کے لیے رکھو تو پھر ایک عام جرنل کتاب جو ہماری ہوتی ہے، اسکول کی کوئی کتاب ہوتی ہے، یا ہماری جو عام جو کتابیں ہوتی ہیں، یا رسالے کہہ لیجیے، یعنی کہ ان میں اور قرآن میں پھر کیا فرق رہا؟ وہ بھی آپ نے پڑھ لیا، وہ بھی آپ نے پڑھ لیا، بلکہ اسکول کی کتابوں سے تو شاید بچے کچھ حاصل بھی کر لیتے ہیں، لیکن اگر فقط اس کو زبانی کلامی قرات کے لیے فقط رکھا ہے تو پھر آپ کو کیا حاصل ہوا؟ قرآن کا مقصد تو فوت ہو گیا، قرآن کا مقصد تو ختم ہو گیا، اگر آپ نے اس کی اصل حقیقت کو ہی نہ سمجھا، اس کی حقیقت تک نہ اترے اور اس پر تدبر نہ کیا۔ خداوند متعال فرما رہا ہے خود کہ تمہارے نفس کے اندر، آفاق میں، تمہارے گرد و پیش میں، کیوں قرآن میں تدبر کے لیے خدا بلا رہا ہے کہ تمہارے گرد و پیش میں، تمہارے نفس میں، آفاق میں ہم نے اپنی نشانیاں بھر دی ہیں، چاروں طرف تمہارے، ہماری نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، ہم نے نشانیاں رکھی ہیں، یہ عالم سراپائی نشانی الہی ہے، اور ہم اس تدبر، ہم ان نشانیوں سے بڑا سرسری سا گزر جاتے ہیں۔ خدا کہہ رہے ہیں یہ پورا عالم نشانی ہے، خدا ہے، آفاق میں، زمین میں، آسمان میں، پہاڑوں میں، پورے چاروں طرف تمہارے میں نے اپنی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ قرآن تو سب سے بڑی نشانی ہے، تمہارے چاروں طرف سب کچھ موجود ہے، نشانیاں موجود ہیں، بس کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم بڑا سری سا گزرتے ہیں، جتنی نشانیاں ہیں خدا کی، ہم ان پر سے بڑا سرسری سا گزرتے ہیں، ہمیں کسی شے میں خدا نظر نہیں آتا، جبکہ جب ہر چیز نشانی خدا ہے، یہی ہوتا ہے نا نشانی کا مطلب، یعنی نشانی یعنی نشان دہی کرنا، نشانی یہ ہوتی ہے کہ فلاں چیز کی، فرض کیا کہ میری کوئی چیز، سب کو معلوم ہے کہ یہ میری ہے،
اور مطلب یہ علامت ہے میری کہ مطلب یہ اسی خاتون کی ہے اور اس کے علاوہ یہ کسی کی نہیں ہے. اب وہ کہیں پڑی ہوئی ہے تو وہ لوگ کہیں گے جی یہ اس کی ہے، یہ تو اس کی علامت ہے، یہ تو اس کی نشانی ہے. یعنی کہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ نشانی جو ہے وہ میری ہے. تو یعنی کہ اس نشانی کے ذریعے کہاں تک پہنچے ہیں؟ مجھ تک پہنچے. وہ نشانی مجھ تک پہنچا رہی ہے، وہ نشانی میری علامت ہے، میری نشانی ہے. تو نشانی کا معنی ہوتا ہے نشان دہی کرنا، یعنی کسی شے تک اس نشان کے ذریعے سے اس شے تک پہنچنا. تو یہ کائنات میں، یہ آفاق میں جو کچھ ہے وہ نشانی پروردگار عالم ہے، اور نشانی کے ذریعے سے خدا تک پہنچ جائے. اور ہم خدا تک پہنچتے، ہم نہیں پہنچتے خدا تک. ہمیں کیوں چیزوں میں خدا نظر نہیں آتا؟ ہمیں کیوں حقیقتوں میں خدا نظر نہیں آتا؟ ہمیں کیوں آفاق میں خدا، ہمیں کیوں چاند ستاروں کو دیکھ کر خدا یاد نہیں آتا؟ ہمیں کیوں انسانوں کو دیکھ کر، ہمیں کیوں چرند پرند ان درختوں کو، ان پھولوں کو، ان پھلوں کو دیکھ کر، نعمتوں کو کھاتے ہوئے ہمیں کیوں خدا یاد نہیں آتا؟ کیونکہ ہم تدبر نہیں کرتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں نا کہ بھینس کو نہیں کہا کہ تم گھاس کھاؤ اور گھاس کھانے کے بعد سوچو کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یعنی گھاس کی حقیقت تک پہنچو اور پھر اس پہ تدبر کرو. نہ، اسے کہا کہ تم نے چرنا چگنا ہے، بس کھاؤ کھاؤ اور اس کے بعد انسان کے فائدے کے کام آؤ. لیکن انسان کو کہا ہے کہ جو کھا رہے ہو اس پر بھی تدبر کرو. یہ بھی نشانی الہی ہے، اس کو بھی سوچو. اصل میں جنہوں نے ہستی کے راز کھولے ہیں، جن کو عالم کہا جاتا ہے، جو ہستی کے راز کھولتے ہیں وہ عالم ہوتے ہیں. اور ایک ہوتی ہے عوام. عوام وہ ہوتے ہیں کہ بس جن کو ہر چیز اپنے مفاد کے لیے اچھی لگتی ہے. ہم انہی لوگوں میں سے ہیں. ہم نے ہر چیز کو اپنے مفاد کے لیے سوچا ہے، ہم نے ہر چیز کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے. میں کوشش کروں گی کہ میں اس کو بہت آسان زبان میں آپ تک پہنچا سکوں، ڈلیور کر سکوں. خدا میری مدد کرے انشاءاللہ تعالی. کہ دیکھیے جس طرح سے پانی ہے نا، خدا آسمان سے پانی کو برساتا ہے. اب اگر عوام کی مثال لوں، فرض کیا ایک کسان ہے. کسان پانی کی حقیقت میں نہیں جائے گا. کسان صرف یہ دیکھے گا کہ اس پانی سے مجھے فائدہ کیا ہے، یعنی یہ پانی میرے کھیتوں کو سیراب کر رہا ہے. اس کو کوئی غرض نہیں ہے اس کی حقیقت کیا ہے، کس عنصر سے مل کے بنا ہے، اس کے اندر آکسیجن ہے نہیں ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں، اس کو کوئی سروکار نہیں ہے اس سے. اس کو سروکار کس سے ہے کہ میری فصل اس سے سیراب ہو رہی ہے. لیکن جو عالم ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ پانی آسمان سے کون برسا رہا ہے، یہ آسمان سے نیچے کی طرف کیوں آ رہا ہے، یہ نشیب کی طرف کیوں آتا ہے، یہ نیچے سے بلندی کی طرف کیوں نہیں جاتا ہے، یہ ہمیشہ بلندی سے نیچے کی طرف کیوں آتا ہے. ان حقیقتوں میں عالم تو جائے گا، لیکن ان حقیقتوں میں اہل تدبر تو جائے گا، لیکن کسان نہیں جائے گا، ہم عام جیسا بندہ نہیں جائے گا. یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اہل تعقل جاتے ہیں، اہل تدبر داخل ہوتے ہیں. جس طرح سے مجھے بہت اچھی لگی تھی ایک بات کہ بعض اہل قلم لکھتے ہیں کہ نیوٹن اگر گھر میں سویا رہتا، یہ بہت اہم بات ہے، اور اس کا بیوی سے جھگڑا نہ ہوتا اور جا کر وہ سیب کے درخت کے نیچے نہ لیٹتا اور اس پر سیب نہ گرتا، تو پھر شاید یہ کشش ثقل کا جو مطلب یہ ہمارے سامنے آئی ہے، کشش ثقل کی صورتحال، یہ ہم اس سے محروم رہ جاتے. لیکن کیا ہوا کہ اصلاً وہ آیا، آ کر درخت کے نیچے بیٹھا اور سیب کا گرنا، اور پھر اس نے سوچا کہ یہ سیب اوپر سے نیچے کیوں گرا. یعنی اہل تعقل ہے، تدبر کیا اس نے، اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ یہ اوپر سے نیچے ہی کیوں آیا. یعنی ایک نئی چیز، اس نے ایک نئی حقیقت کو ایجاد کیا. حقیقت یہی ہے کہ یعنی اندر سے، آپ کے وجود میں سے سوال کا اٹھنا، آپ کی دلچسپی کا بڑھنا، یہی تدبر ہے. اور قرآن کے حفظ کا، قرآن کی قرأت کا، قرآن کی طرف بلانے کا، قرآن کی طرف دعوت دینے کا اصل مقصد، قرآن کے ثواب پڑھنے کا ثواب یہ اور وہ سب کچھ جو رکھا ہے، اصل ہدف تو یہی ہے کہ آپ کو بلا رہے ہیں تدبر کرو. اور پھر تدبر کے ذریعے سے وہ کتاب ہدایت ہے، آپ کو ہدایت مل جائے گی اس کے ذریعے سے. لیکن ہم نہ اہل تعقل ہیں نہ اہل تدبر ہیں. اصل میں ہم نے اس کو سوچا، ہم نعمتوں کو کہاں تک سوچتے ہیں، ہم نعمتوں پر کیوں تدبر نہیں کرتے ہیں. ہم اس کو معدے تک رکھتے ہیں. یعنی ہمارے لیے جو نعمت ہے وہ اتنا ہے کہ وہ معدے میں جا رہی ہے بس. یعنی یہ چیز کھانے کی ہے اور اس کو کھانا ہے، بس اس کو معدے میں اتارنا، بس یہاں تک ہماری عقل کام کرتی ہے کہ اس کو ہم نے معدے میں اتارنا ہے.
اس نعمت کے اندر گہرائی کیا ہے، اس نعمت کے اندر حقیقت کیا ہے، وہ نعمت کیوں عطا ہوئی ہے، وہ نعمت کیسے عطا ہوئی ہے، وہ نعمت کیسے اتاری گئی ہے، اس کی طرف ہماری عقلیں کام نہیں کرتی. ہم بڑا سرسری سا لیتے ہیں اس کو، کیونکہ ہم اشیاء کو فقط اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس سے زیادہ ہمارے لیے اشیاء کا معنی، اشیاء کے اندر کوئی دلچسپی اس سے زیادہ ہمارے اندر نہیں موجود ہے. جیسے مرحوم علامہ طباطبائی جی، ان کا میں بھی تذکرہ بھی کر رہی تھی، صاحب میزان، انہوں نے اپنے گھر میں مرغ پالے ہوئے تھے. جب کوئی مہمان علامہ طباطبائی کے گھر پہ آتے تھے تو علامہ صاحب بازار سے مرغ لاتے تھے اور پھر ان کو کھلاتے تھے. کئی دفعہ لوگوں نے پوچھا بھی، کہا بھی کہ بھئی جب گھر میں مرغ پالے ہوئے ہیں تو پھر انہیں کو ذبح کر کے آپ کھلا دیں، کیا آپ بازار جاتے ہیں پھر لاتے ہیں اور پھر اپنے مہمان کی خاطر داری کرتے ہیں. تو وہ نہیں کرتے تھے، وہ اس کو کبھی ذبح نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ لکھا ہے ان کی کہ وہ جو انہوں نے مرغ پالے ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہ بہت مطلب ان کی بوڑھے ہو گئے اور بیمار ہو گئے وہ مرغ. مطلب ظاہر ہے وہ اتنے عرصے سے وہ صرف کھاتے پیتے رہے تو کاٹا نہیں انہوں نے ان کو ذبح وغیرہ نہیں کیا، تو وہ بیمار ہو گئے، وہ بوڑھے ہو گئے، وہ جو ان کے مرغ تھے وہ بوڑھے ہو گئے اور آخر کار وہ بیمار ہو گئے، مرنے کے قریب ہو گئے. لیکن انہوں نے اسے ذبح نہیں کیا، انہوں نے اسے کاٹا نہیں. لوگوں نے کہا بھی کہ یہ مطلب اسے ذبح کر دیں بس، اب تو قریب المرغ ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ جاندار ہے، یہ حیات ہے. یعنی یہ جو مرغ ہے اس کے ذریعے سے میں حیات دیکھتا ہوں کہ خدا حیات دیتا کیسے ہے. میں اس کے ذریعے سے خدا کی نشانیاں دیکھتا ہوں. حکیم یہ چیزیں دیکھتا ہے، عالم یہ چیزیں دیکھتا ہے. وہ کہتے ہیں میں اس کی حرکات سے، اس کی سکنات سے، اس کے وجود سے، اس کی ساخت سے، اس کی بناوٹ سے خدا کی طرف نشاندہی، یعنی کہ یہ خدا کی نشاندہی ہے، اس کی ساخت، یہ بناوٹ، یہ سب نشاندہی ہے خدا کی. میں اس کے ذریعے سے، ایک مرغ ہے حالانکہ مرغ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے ذریعے سے خدا تک پہنچتا ہوں. یعنی کچھ حکیم ایسے ہیں، کچھ عالم ایسے ہیں کہ جو اس میں سے بھی خدا، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہر چیز میں میری نشانی ہے، وہ اس کے ذریعے سے خدا تک پہنچ جاتے ہیں، وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن کیا ہے؟ جو اہل تدبر ہیں، جو فکر کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو کائنات میں دیکھتے ہیں. مثلا شاید یہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ مثلا نہج البلاغہ میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، بلکہ آپ نے پڑھا بھی ہو شاید جن کے گھروں میں نہج البلاغہ ہے. ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں آج کل نہج البلاغہ موجود ہوتی ہے لیکن اس کو پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا ہے لوگوں کے پاس. پڑھا کیجئے، تھوڑی تھوڑی کر کے نہج البلاغہ کو اٹھایا کیجئے. نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے مور پر، چونٹی پر، چمگادڑ پر، ان پر بیان کیا ہے، مولا نے خطبات دیے ہیں مولا علی نے. اب اگر آپ تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا سی فکر کریں کہ مولا علی کو چونٹی میں کیا نظر آیا. یہ چونٹی جس سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ چینی میں بھی چلی جاتی ہے، یہ کچن میں بھی آ جاتی ہے، گرمیوں میں بہت زیادہ نکل آتی ہیں، تنگ کرتی ہیں. ایک روٹی رکھ دو تو وہاں چونٹیاں، کوئی چیز بھی رکھ دو تو فوری طور پہ وہ آ جاتی ہیں. مولا علی کو اس چونٹی میں کیا نظر آیا کہ مولا کائنات جو ہیں وہ اس چونٹی پر پورا خطبہ دے رہے ہیں. یہ چونٹی جو روزانہ ہمارے سامنے آتی ہے، تو مولا کیوں خطبہ دے رہے ہیں کہ مولا کہتے ہیں کہ مجھے خدا کی نشانی نظر آتی ہے. یہ اچھا کیسے نشانی نظر آتی ہے؟ وہ جو ہمارے سامنے روز نکلتی ہے، روز غائب ہو جاتی ہے، اپنا رزق جمع کرتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، گرمیوں میں باہر آ جاتی ہے، سردیوں میں نظر نہیں آتی. امام فرماتے ہیں مجھے اس میں نشانی خدا نظر آتی ہے. یعنی امام علی علیہ السلام یہ خطبہ مولا کائنات کا ہے جو مور پر دیا ہے مولا کائنات نے. اب سوچئے کہ علی ابن ابی طالب کو مور میں کیا نظر آ رہا ہے. یہ خطبہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے جو مولا نے خفاش یعنی کہ چمگادڑ کے اوپر دیا ہے، چمگادڑ کے بارے میں دیا ہے. کون ہے امیر المومنین؟ اس لیے کہ امیر المومنین ثناشاہ حکمت الہی ہیں. حکمت الہی کو وہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. مولا کائنات خدا نے اس جہان میں جو اپنے راز رکھے ہوئے ہیں پروردگار عالم نے، ان رازوں کو، جو راز پروردگار عالم کے ہیں، وہ راز جو پیدا کیے ہیں، وہ سب پیدا کرنے کے بعد پروردگار عالم نے یہ تمام زمین، آسمان، کائنات، ہر شے کو پیدا کرنے کے بعد ان کو حقیقتوں کو پنہا کر کے اور ان کے آگے پردوں کو لگا کے اور ہر چیز کو چھپا کے رکھا پروردگار عالم نے. حقیقتیں موجود تھیں لیکن ان کو سب کو چھپا کے رکھا پروردگار عالم نے. کئی پردے ان کے اندر رکھے لیکن حقیقتوں کو رکھا.
ان رازوں کو رکھا، ان حکمتوں کو رکھا، ان سب کو رکھنے کے بعد پروردگار عالم نے حضرت علی ابن ابی طالب جیسی ہستی کو پیدا کیا، تاکہ وہ آ کر ان رازوں کو کھول دیں، تاکہ آ کر وہ ان پردوں کو ہٹائیں، تاکہ وہ آ کر تدبر کرنا سکھائیں، تاکہ وہ آ کر تعقل کرنا لوگوں کو، ہم جیسے لوگوں کو سکھائیں، راز کھولیں۔ اور مولا کائنات نے کائنات کے رازوں کو کھولا ہے، مولا کائنات نے تدبر کرنا سکھایا ہے، مولا کائنات نے ہمیں قرآن کی طرف دعوت دی ہے، مولا کائنات نے ایک ایک کائنات کی چیز کی طرف اشارہ کر کے، کبھی بادلوں کی طرف، کبھی بارش کی طرف، کبھی زمین کی طرف، کبھی آسمان کی طرف، کبھی فرشتوں کی طرف، کبھی ملاکوت کے سفر کی طرف، کبھی کبھی جنت و جہنم کی طرف، اور کبھی اس کائنات ایک ایک چیز کی طرف، ہر پھل کی طرف، ہر نعمت کی طرف، ہر شے کی طرف مولا کائنات نے باقاعدہ متوجہ کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ اسی لیے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے سے تم خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ مولا علی نے مکمل کوشش کی کہ آپ اور ہم خدا تک پہنچیں۔ مولا نے اپنے قطبوں کے ذریعے سے کئی رازوں کو کھولا ہے، اور انہی میں سے کچھ راز جو ہمیں باقاعدہ بلاتے ہیں تدبر کی جانب، اور انہی کے ذریعے سے ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ ہم قرآن کو کھول کر فقط قرات پر نہ رہیں، بلکہ تدبر در قرآن کریں، قرآن کو سمجھیں حضور قلب کے ساتھ، طہارت قلب کے ساتھ، کلام کی عظمت کو سمجھنے کے بعد ہم جب اس میں وارد ہو جائیں تو تدبر کے ساتھ وارد ہوں، تاکہ ہمیں کچھ حاصل ہو قرآن سے، تاکہ ہمیں کوئی علم ہو قرآن کا، تاکہ ہمیں قرآن سے اجنبیت ختم ہو جائے۔ ہم قرآن سے بہت اجنبی ہیں، قرآن سے اجنبیت ہماری ختم ہو جائے اور قرآن ہمارا دوست بن جائے، ہم اس میں داخل ہو کر اپنے راز اس کو بیان کر سکیں، اپنے دل کی بات قرآن سے کر سکیں، اور قرآن کے رازوں کو ہم کھول سکیں، قرآن پر تدبر کر سکیں، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے رب تک پہنچ جائیں، کیونکہ انسان کا مقصد حیات ہی لقاء اللہ ہے۔ انسان جو سفر کر رہا ہے وہ خدا کی جانب کر رہا ہے، اور اس تمام سفر میں، اس پاکیزگی کے سفر میں جو انسان عمودی سفر طے کر رہا ہے، آسان سفر نہیں ہے، سفر مشکل ہے کیونکہ عمودی ہے، نیچے سے اوپر تک کا سیدھا سفر ہے، جو ہم سمجھتے ہیں نا سیدھا ہے زمین کا سفر، زمین سے زمین تک نا، یہ جو زمین سے خدا تک کا سفر ہے، یہ جو اس دنیا سے اس دنیا تک کا سفر ہے، یہ سفر عمودی ہے، یہ بالکل اوپر سے نیچے سے اوپر کی طرف سفر ہے آپ کا، اور یہ سفر مشکل ہے۔ اس سفر کو طے کرنے کے لیے خدا آسان بنانے کے لیے آپ کو دعوت تدبر دے رہا ہے کہ قرآن میں وارد ہو جاؤ، تاکہ یہ سفر جو سفر اللہ ہے، جو سفر بجانب خدا ہے، جو خدا کی طرف سفر ہے، یہ سفر آسان ہو جائے، کیونکہ یہ سفر تب آسان ہوگا جب ہم حقیقتوں کے راز کے اوپر سے پردوں کو ہٹا دیں گے، حقیقتوں کو سمجھ جائیں گے اور اس کے اندر وارد ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ اس بہترین مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں، ہم زیادہ سے زیادہ قرآن سے استفادہ حاصل کر سکیں، نہ فقط قرات بلکہ قرآن کے اندر تدبر کر سکیں، کچھ راز جو خدا نے بیان کرنا چاہے ہیں ہم سے، ہم ان رازوں تک پہنچ سکیں اور ان کو کھولنے کی کوشش کر سکیں۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہم اپنے قلوب کو اس پاک مہینے میں پاک و پاکیزہ کر سکیں، صاف کر سکیں، طاہر و طیب کر سکیں، اور مکمل حضور کے ساتھ اپنی ہر عبادت میں جو ہم خدا کے لیے انجام دے رہے ہیں، ہماری نماز ہے، ہمارا روزہ ہے، اور تلاوت قرآن پاک ہے، یا جو بھی ہم عبادت کر رہے ہیں، وہ سب ہم تدبر کے ساتھ حضور قلب اور پاکیزگی کے ساتھ اس میں داخل ہو سکیں۔ پروردگار ہماری اس حقیر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔